جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد طیب اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عمر ڈار جو کہ بی ایس میس کمیونیکیشن لاسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور آج ہم آپ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں ان امپلائمنٹ پہ۔ تو آئیں ہم اپنے گیسٹ سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم عمر، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر۔ اچھا تو عمر آج ہمیں بتائیں کہ آپ جیسا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کیا چیزیں فیس کرنا پڑے گی اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد امپلائمنٹ کے حوالے سے؟ کن چیزوں کے خدشات آپ کو محسوس ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 6.2 چل رہا ہے، جو کہ کافی زیادہ مانا جاتا ہے۔ جی جی، اور اگر میں اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے بات کروں، مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے یہ ایک اسٹوڈنٹ کو افیکٹ کرتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ افیکٹ ہی ایک اسٹوڈنٹ کو کرتی ہے، چونکہ میرا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ اس کے بعد اگر میں فیلڈ کے اندر جاتا ہوں، جب میں کام کرنے کے لیے جاتا ہوں، تو کوئی بھی ڈگری جب کی جاتی ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایک ڈگری کے اندر آتا ہے تو اس کا جو مین گول ہوتا ہے وہ ایک جاب ہوتی ہے کہ اس نے کوئی جاب کرنی ہے، ایک فیلڈ کے اندر گھسنا ہے، وہاں جا کے کام کرنا ہے۔ جی جی، تو ایز سیم میرا بھی اسی طرح کا گول ہے کہ میں جا کے فیلڈ کے اندر کام کرتا ہوں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ فیلڈ میں تو کوئی جاب ہی نہیں ہے، کوئی امپلائمنٹ ہی نہیں ہے، کوئی نوکری کا کوئی ذریعہ ہی نہیں بنتا فیلڈ میں جا کے، تو سب سے پہلے تو پریشانی ہوتی ہے دوسری بات، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ جب ڈگری کرتا ہے، خاص طور پہ یونیورسٹی کے اندر جب وہ آ کے پڑھتا ہے، تو ایک تو اس کے جو جتنے ایکسپینسز ہیں جو وہ ایک اٹھاتا ہے، اس کے پیرنٹس کے اوپر جو برڈن ہے، مطلب وہ ایک 15-16 لاکھ روپے اس وقت پرائیویٹ یونیورسٹی میں لگا اپنا ٹائم دیتا ہے، اپنی لائف کا ایک کافی مین ٹائم 4 سے 5 سال وہ اس ڈگری کو دیتا ہے۔ یس، اور اس کے بعد بھی جب وہ جاب کرنے کے لیے جائے گا، ظاہر ہے اس کا سب سے مین جو مقصد ہوگا وہ یہی ہوگا نا کہ میں اس جاب کو کروں تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ میں پیسے پورے کر سکوں۔ تو جب اس کو وہ جاب ہی نہیں ملے گی، وہ نوکری نہیں ملے گی، ظاہر نوکری نہیں ملے گی تو پیسے نہیں ملیں گے، بالکل تو جب پیسے ملیں گے ہی نہیں تو جو اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کے جو گولز ہیں، بالکل، یا جو مطلب جیسے اس نے جو پیسے کمانے ہیں، جو پیسے پورے کرنے ہیں اپنے، اس کے بعد جو اس نے فیلڈ میں کام کرنا ہے، وہ سارے کے یعنی سارے کہ وہ بندے کی ایک اپنی فیوچر پلاننگ ہوتی ہے نا، وہ جیسا کہ ساری آپ کہنا پلاننگ چاہ فیل رہے ہو ہیں۔ جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، اب میں اگر جا کے فیلڈ میں کام کرتا ہوں تو میں نے امپلائمنٹ دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کوئی نوکری نہیں ہے، میں ایک جگہ پہ جاتا ہوں، وہاں سے دھکے کھاتا ہوں، دوسری جگہ پہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ مطلب ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں صرف دھکے ہی رہ گئے۔ بالکل، جیسا کہ عمر معذرت سے آپ کی بات کو ٹوک رہا ہوں، مطلب ہم جب اپنے بڑوں سے سنتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ بیٹا پڑھ لو گے تو زندگی سنور جائے گی، تو اس طرح کی باتیں۔ مطلب اب اگر دیکھا جائے تو یار وہ جو لوگ، میں سمجھتا ہوں جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، وہ ہم سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں، بجائے اس کے کہ پڑھے لکھے لوگ اتنا اپنا ٹائم، اپنا پیسہ سب کچھ انویسٹ کر رہے ہیں پڑھائی میں، لیکن وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان سے پیچھے رہ چکے ہیں۔ جیسا کہ ہر بندے کا ظاہری بات ہے فیوچر گول میں یہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہوں اصل میں تو یہ جو بات ہے نا وہ ساری نظریے کی بات ہے۔ بالکل، اب آپ کس طرح سے ایک چیز کو دیکھتے ہو۔ میرا ماننا ہے کہ جو تعلیم ہے نا، جو آپ کی ایجوکیشن ہے، وہ صرف آپ کو شعور دیتی ہے، بالکل، ایک باشعور سٹیزن، ایک باشعور انسان، بالکل، ایک باشعور شہری بناتی ہے۔ بالکل بالکل صحیح جو کہا۔ بیسک پرپز ہے ایجوکیشن کا، تعلیم کا، وہ یہ ہے۔ اب اگر آپ جو کہتے ہو کہ جو ان پڑھ ہے وہ ہم سے بہتر ہے، بے شک کوئی ان پڑھ انسان ہم سے زیادہ کماتا ہوگا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے لوگ کاروبار کرتے ہیں، بزنس ہیں لوگوں کے، اس میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ دکاندار ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کاروبار ہے، ظاہر ہے اس میں تو ایک فیملی بزنس ہے نا، اس میں ان کی اسٹڈیز میٹر نہیں کرتی، ان کو ایک ورثے کے اندر ایک چیز ملتی ہے، وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس میں کماتے ہیں۔ جی جی، اب ہو سکتا ہے پاسبلی، بلکہ ہوتا ہے نا لازمی کہ وہ ہم سے زیادہ کماتے ہوتے ہیں، ایک جو امپلائڈ شخص ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ ایک جو کاروباری، ایک بزنس پرسن ہے، وہ زیادہ کماتا ہے۔ بالکل، بٹ ہم دونوں میں پھر بھی فرق لازمی رہے گا، ایک پڑھے لکھے انسان اور ایک ان پڑھ انسان کے اندر کا فرق ہے جو وہ آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے، وہ فرق صرف ایک تعلیم ختم کر سکتی ہے۔ جی ناظرین، تو جیسا کہ آج آپ نے جیسے ہمارے گیسٹ عمر ڈار ان کی گفتگو سنی، اور جیسا انہوں نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ کس طرح سے ایک بندہ پرسنلی اپنے پاکستان، اپنے پیارے ملک میں اپنے طور پر کس طرح سے بے روزگاری کو ختم کرنے میں ایفرٹ کر سکتا ہے، اور کس طرح سے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے اس کے لیے، یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئی، اور یہیں پہ آج کا ہمارا انٹرویو ختم ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔